بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ابھی 3-4 دن ہی گزرے ہیں 12 ربیع الاول اس سال جمعے کے دن آیا ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت ہے اس دن کو اہتمام کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جائے اور اس دن خوشی کا اظہار کیا جائے، لیکن خوشی کا وہ اظہار جو شرعی حدود کے اندر ہو، شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا جائے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں جو فتنے آ رہے ہیں اسی طرح کا فتنہ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ میلاد شریف کے نام پر بہت ساری جگہوں پر لوگوں نے الیاذ باللہ اس طرح کے اعمال کیے اور اس طرح کی حرکتیں کی کہ میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا، کہ شرم آتی ہے کہ ہم اس نبی آخر الزماں کہ جو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحاشی کو، عریانی کو، اسی طرح موسیقی کے آلات، بانسری ہو گئی، ڈھول ہو گئے، ان چیزوں کو تو توڑنے کے لیے آپ آئے اور آپ نے ان چیزوں کی مخالفت کی۔ لوگ ڈھول کے اوپر اور میوزک کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کرے کیا کیا حرکات کی ہیں، اور کچھ ویڈیوز، کچھ اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی ہیں جو خواتین کے ساتھ بھی منسوب ہیں، اور لوگوں نے مسجد کے تقدس کا بھی خیال نہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اب اس سے جو ہے وہ میلاد کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے۔ بالکل ہم اس چیز کے بھی قائل نہیں ہیں کہ جس طرح آپ دیکھیں، اس کی مثال میں عام سی مثال دیتا ہوں کہ جس طرح شادی ایک مسنون عمل ہے، لیکن شادی کے اندر بھی لوگ بہت ساری خرافات کرتے ہیں، اور اس خرافات کی وجہ سے ایک مسنون اور انتہائی پاکیزہ عمل کو اپنی خرافات کی وجہ سے گناہ کا عمل اس کو بنا دیتے ہیں۔ لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ خرافات ہو رہی ہیں لہٰذا شادیاں کرنا چھوڑ دو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شادیوں کے اندر بھی ہمیں خرافات سے بچنا ہے، اور اسی طرح یہ خرافات اگر لوگ دین کے معاملات میں لے آئے ہیں تو یقین وہ جہلا ہیں، وہ جو ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں ایسے لوگ، اور ایسے لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہ جہاں پر ہو سکے وہاں پر ان کے محاسبے کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہم تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے موقع پر خوشی کے قائل ہیں، اور شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہم خوشی منانے کے قائل ہیں، لیکن یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، بسا اوقات گناہ کسی کا ہوتا ہے لیکن پوری ملت کے اوپر، پوری قوم کے اوپر عذاب آ جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں کہ یقیناً جو حرکات کی گئی ہیں وہ صرف قابل مذمت ہی نہیں بلکہ قابل مرمت ہیں۔ حکومت کو اور جو مقتدر حلقہ ہے ان کو اس چیز کے اوپر سخت ایکشن لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔